خلاصہ کتاب پیش خدمت ہے آیت اللہ سید علی خامنائی کی کتاب روح توحید۔ عقیدہ توحید انسانی سماج کے تمام اہداف و مقاصد کا منبع و محور ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تاریخی واقعیت انسانی معاشروں میں تمام بلند اور عرفہ مقاصد کا حقیقی منظرنامہ ہے۔ تمام ادیان عالم کا اخلاقی محور اور فکری مرکز توحیدی ہے۔ توحید کا فقط ذہنی تصور اور سطحی تفکر ایک المیہ سے کم نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ادیان عالم کے توحیدی محاذ کے مخالفین وہ لوگ تھے جو انسانوں کو طبقاتی نظام کی زنجیروں اور جابرانہ بالادستی کے زندانوں میں قید کر کے توحیدی فکر سے دور کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے الہی تحریکوں اور توحیدی دعوتوں کے مخالفین جابر و ظالم طبقات تھے۔ اس لیے نظریہ توحید کی حقیقی تفہیم کے لیے ایک عامیانہ نقطۂ نظر جو کسی فلسفی کی نظر ہو کافی نہیں ہے، بلکہ انسان اور کائنات کے مابین سماجی، اقتصادی، اخلاقی اور سیاسی عقیدے کے طور پر ایک عظیم وحدت کو بطور کلیدی نظام سمجھنا ضروری ہے۔ طول تاریخ میں تمام الہی دعوتوں اور روحانی تحریکوں کا آغاز اور سرنامہ خدا کی وحدانیت، ربوبیت اور الوہیت رہا ہے۔ غور کیا جائے تو تمام کائنات میں مسلسل نظم و وحدت اور نظام ہائے عالم میں یکجہتی اور ہمکاری موجود ہے، کیونکہ ذات واجب ایک ہے اور تمام مخلوقات عالم ایک ہی سرچشمے سے وجود میں آئی ہیں۔ اس لیے تمام عالم ایک اکائی ہے اور تمام موجودات کی بازگشت ایک ہی سمت میں ہے۔ گویا اس نقص سے پاک عالمی وحدت کا مرکز و محور ذات واجب ہے۔ تم خدائے رحمان کی خلقت میں کوئی تفاوت نہیں پاؤ گے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3۔ یہ متحرک حرارت انگیز لامتناہی کائنات ایک ایسے سفر میں شریک ہے جس کے تمام راستے کڑیوں کی طرح ایک دوسرے میں پیوست ہے اور مشین کے چھوٹے چھوٹے پرزوں کی مانند اس عظیم نظام کا متحرک حصہ ہے، اور اس ارتقائی سفر میں تمام موجودات ایک دوسرے کے مددگار اور تکامل کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ متصل اور مربوط موجودات میں ذرا سا انحراف پورے نظام کو تہو بالا کر سکتا ہے، مگر الہیت کا عظیم عادلانہ نظام خلقت ایک منظم، مربوط اور نقص سے پاک سلسلے کو اربوں سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایک گہرا اور معنوی بندھن ہے جو تمام اجزائے کائنات کو متحد، متصل اور مربوط رکھے ہوئے ہے۔ ایک عظیم حساب و کتاب پر مبنی لامتناہی نظم و ضبط پوری روح اور پوری معنویت کے ساتھ چار جانب جلوہ آرا ہے۔ ایک حکیم و توانا ذات کا وجود اور اس کا پایا جانا ناگزیر اور قطعی ہے، اور اس کی عظیم حکمت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ شاید اسی لیے مادہ پرست خدا کے ظاہری وجود کا سوال تو کرتے ہیں، مگر اس ذات کی نفی پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر بے مقصد خلق نہیں کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 14۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ عالمین کے یہ مربوط، منظم اور متحرک نظام بے مقصد اور فضول نہیں ہے، بلکہ اس مشین کی مثل ہے جسے ایک خاص مقصد کے لیے بے شمار پرزوں کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ ہم اپنے فکری شعور کی بنا پر یہ مقصد کیا ہے کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر یہ مقصد کیوں ہے اس کا جواب نہیں مانگ سکتے۔ تمام عالم کے عناصر کا خدا کے سامنے تسلیم ہونا بھی مسلم ہے۔ اس عظیم وحدت کا کوئی موجود اور نظام خودسر اور مختار نہیں ہے، بلکہ ہر نظام مرضی الہی کے تابع ہے اور اس کے عادلانہ نظام میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا نہیں جو رحمان کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والا نہ ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 93۔ اور ایک اور آیہ مبارکہ، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ نظریہ توحید میں تمام انسان خدا سے رابطے اور تعلق میں وحدت اور مساوات رکھتے ہیں۔ انسانی اعتبار سے ہر انسان خدا کے ہاں اس کی مخلوق ہے۔ قبائل، خطوں اور نسبی حوالوں سے کسی بھی امتیازی حیثیت کو فوقیت نہیں ہے۔
بس وہ انسان جو الہی اصولوں کا امین، رضائے رب میں راضی اور تقوی الہی کا خوگر ہو، خدا کے ہاں پسندیدہ اور محبوب ہے۔ پس جو لوگ نیک اعمال بجا لائے اور مومن ہوئے تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94۔ خدا کا پسندیدہ بندہ خود اپنے وجود میں بہشت تعمیر کرتا ہے اور ظاہری خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تمام انسان اپنی خلقت اور وجود میں وحدت اور برابری رکھتے ہیں۔ انسانیت تمام انسانوں کا مشترکہ وصف ہے۔ تمام لوگ فقط خدا کے بندے ہیں، ان کی خلقت کا خمیر بھی ایک جیسا اور اوصاف انسانی بھی ہم رنگ ہیں، کیونکہ خلق کرنے والا ایک ہی حکیم و عظیم رب ہے، جس نے ایک ہی سانچے میں ایک ہی کمال سے انہیں زیور تخلیق سے آراستہ کیا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ لہٰذا اس وحدت و برابری کی بنیاد پر دعوت توحید ایک عمومی اور اجتماعی دعوت ہے، یہ کسی خاص فرقے، مذہب یا ملت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اختیار کی باعظمت نعمت کی موجودگی میں اپنے ارادے کا مالک انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے۔ پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے وابستہ ہوئے، انہیں وہ اپنی طرف رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 اور 175۔ مفہوم توحید یہ بھی ہے کہ انسان غیر خدا کی بندگی اور غلامی سے آزاد رہے۔ توحید انسان کو غیر خدا کی غلامی اور بندگی سے آزاد کر کے ایک خدا کی طرف موڑتی ہے، اور مسلط جابروں اور ظالم قوتوں کی فرعونی ستم گری کو رد کر کے رحمان و رحیم کی بارگاہ کا بندہ بناتی ہے، اور انسان کو مرد آزاد دیکھنا چاہتی ہے۔ توحید غلامی و ضعیفی سے آزادی کا راستہ ہے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اقتدار تو صرف اللہ کا ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ انسان کی عزت و بزرگی یہی ہے کہ وہ اپنے ہم نفسوں کی غلامی نہ کرے، بلکہ کمال مطلق کا ثنا خان بنے اور زیبائی مطلق کا عاشق بن کر عجز و نیاز کے راستوں پر چلے۔ یہ اس کی عظمت و بزرگی کا راستہ ہے، جہاں غاصبانہ تصرف رکھنے والوں کو پر کٹ جاتے ہیں، ذلت و رسوائی کے طوق ٹوٹ جاتے ہیں، اور انسان اپنے بلند پایا مقاصد کے ساتھ طہارت قلبی کے روشن سویروں میں سانس لیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، کہ اس طرح تم قابل مذمت اور لاوارث رہ جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 39۔ بعض اوقات انسان فکر و عمل میں دو چہرہ ہو جاتا ہے، یعنی عمل میں اگر انسان خدا مخالف قوتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور توحیدی فکر کو غیر توحیدی عمل میں مخلوط کر دے، تو انسان کی حالت اس گھڑی کی سوئی کی مانند ہو جاتی ہے جو باہر کے مقناطیس کی کشش سے اپنا اصل محور اور مرکز کھو دیتی ہے۔ توحیدی فکر انسان کو عظیم وحدت کا ہم قدم بناتی ہے، گویا ایک خاص حکمت اور تدبر کے زیر سایہ نظام عالم کے ساتھ فطری راہوں اور طبعی سچائیوں کے ساتھ ہم رنگ ہو جانا ہی کمال انسانیت ہے۔ مگر یہاں ایک عظیم فضیلت کے ساتھ انسان ان موجودات سے بالکل جدا ہے جو بلا چون و چرا اپنے مخصوص معمولات کی اسیر ہیں۔ انسان اپنے پورے اختیار اور مرضی کے ساتھ خود کو توحیدی نظام کا حصہ بناتا ہے۔ وہ ارادے، اختیار اور انتخاب کا حق رکھتا ہے، اور جب اپنے پورے وجود کے ساتھ مظاہر کائنات سے متناسب اور ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو ایسی دل نشین نظم کا مصرع بن جاتا ہے کہ جس کی زیبائی میں عدل الہی کا نور روشن و تاباں ہو جاتا ہے۔ آیا الہی، پس جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ عقیدہ توحید کی روح سے کائنات اور انسان سے متعلق تمام امور کی منصوبہ سازی کی صلاحیت سوائے خدا کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ خدا انسان کی روح اور جسم میں موجود پوشیدہ صلاحیتوں اور ضروریات سے خوب واقف ہے۔ وہی انسان کے طرز حیات کا مکمل اور جامع لاہے عمل ترتیب دے سکتا ہے۔ یہ حق خدا کے خالق ہونے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے لیے صحیح راستے کے تعین میں غیر خدا کی نامعقول دخل اندازی خدائی حدود کی خلاف ورزی اور تجاوز شرک کا موجب ہے۔
آیا الہی ہے کہ اور کسی مومن مرد یا عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں صاحب اختیار بن جائے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ عقیدہ توحید انسانوں پر مسلط کردہ ہر غیر خدا کی مطلق العنان حاکمیت اور فرمان روائی سے چھٹکارا اور آزادی ہے۔ تاریخ بشریت میں انسانوں نے انسانوں پر مطلق العنان فرمان روائی کے نتیجے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ خدا کے باغیوں نے خلق خدا پر جبر کے حشر برپا کیے۔ ہاں مگر جب یہ فرمان روائی قادر مطلق کے سامنے جواب دہ ہو کر، اس کے حکم کے تابع فرمان ہو کر سماج کے لیے لاہے عمل ترتیب دیتی رہی تو اس سے توحیدی معاشرے تعمیر ہوتے رہے۔ بس انسان پر فرمان روائی کا مخصوص حق فقط خدا کے پاس ہے، اور اس کی طرف سے مقرر کیے گئے بندگان خاص کے ذریعے نظام الہی کی پاسداری اور قوانین الہی کا اجرا ممکن ہوگا۔ آئے الہی تمہارے ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ اہل ایمان ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ ایک اور جگہ پر خدا فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی جو تمام انسانوں کا حکمران اور تمام انسانوں کا معبود ہے۔ سورہ ناس آیت نمبر 2 اور 3۔ عقیدہ توحید میں نعمتیں اور وسائل دنیا خدا کی جانب سے ہیں، اس لیے انسان کے پاس امانت کی صورت ہے جن کو تباہ کرنا یا فضول ضائع کر دینا جرم ہے۔ جو کچھ میسر ہے سب خدا کا عطا کردہ ہے، پس اس کا استعمال بھی خدا کے مقرر کردہ فطری اصولوں کے تحت ہونا چاہیے، وگرنہ نعمات اور وسائل کو کسی اور مقصد کے تحت اور کسی مخالف زاویے سے استعمال میں لانا فساد فی الارض کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ رنگا رنگ اور بیش بہا نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان سے درست استفادہ کیا جائے۔ عقیدہ توحید کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں پر انسانوں کا مساوی حق ہے۔ بقدر ضرورت اپنی جد و جہد اور محنت کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال ہر انسان کے لیے یکساں طور پر مہیا ہے۔ توحید فلسفی ذہن کا غیر معمولی اور غیر عملی نظریہ نہیں ہے کہ بلکہ موجودات عالم کے ساتھ انسان کا مقام، اس کی تاریخ، اس کی بشری حیثیت اور اس کی بے پایہ صلاحیت، اس کی گوناگون ضرورتیں اور اس کی تمنائیں اور اس کے فکری و ظاہری مقاصد میں اوج کمال تک جانے کا راستہ ہے۔ دوسری طرف یہ ایک اجتماعی مکتب ہے، ایک ایسا ماحول جو نفس انسانی کے لیے انتہائی سازگار ہے۔ اپنے مخصوص کمال کی طرف بڑھتا ہوا انسان توحیدی مکتب سے جڑ کر تکامل اور رشد کی منزلیں طے کرتا ہے اور نظام عالم کا مفید موجود بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طاغوتی اور فرعونی معاشروں میں جہاں اقدار انسانی کی پامالی کا چلن عام ہو، وہاں یہ عقیدہ تبدیلی اور انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ یہ نظریہ جامد معاشروں کے جمود کو توڑ کر تلاطم انگیز فکر کی بنیاد رکھتا ہے۔ سماج میں روحانی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی اقدار کا احیاء ہوتا ہے اور جابروں کے خلاف ایک طاقتور مزاحمت تشکیل پاتی ہے۔ انہی تعبیرات کی بنا پر توحید وہ ستون ہے جس پر دین قائم اور استوار ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ فقط ایک اخلاقی اور عرفانی نظریہ معاشرے میں نحیف جسم کی مانند ہوا کرتا ہے، جبکہ عقیدہ توحید کے اجتماعی اور عملی چہرے سے منہ موڑ کر اسے فقط ایک نظریہ سمجھ کر ماننے والوں نے توحیدی عقیدے کو مان کر گرد و پیش کی غیر توحیدی فضا سے ناگواری کا اظہار نہ کیا اور شرک کی متعفن گھٹن زدہ فضا سے سمجھوتا کیے رکھا۔ ایسے لوگ ہمیں طلوع اسلام سے قبل مکہ میں نظر آتے ہیں، جو دین ابراہیمی پر ایک خدا کا نظریہ رکھتے تھے، جو فکری حوالے سے موحد تو تھے مگر گرد و پیش میں مشرکانہ فضا ان کے لیے سازگار تھی، اور وہ کفار کے ساتھ اسی سماج میں بغیر کسی ناگواری کے روز و شب جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایسے لوگوں نے توحید کو فقط ایک فکری نظریے کے طور پر اپنا رکھا تھا۔ اجتماعی زندگی میں توحید عملی عقیدے کی صورت موجود نہیں تھی، ایسا عقیدہ جیلی نسخے سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ان حالات میں اسلام کا نظریہ توحید ایک ایسے عملی انقلاب کی صورت میں سامنے آیا جس کے تحت مقاصد حیات کو الہی نظم دینا اور معاشرے کے لیے الہی نظام پیش کرنا تھا۔ اس عظیم اور انقلابی نظام کو ہر قسم کے ابہام سے عاری پا کر سماج نے اس کا مشتاقانہ استقبال کیا، جانثاری اور جان بازی کی ابتدا کی، اور دوسری طرف مخالفین نے سخت گیری
اور ظلم و ستم کا شعار اپنایا، اور اس عملی عقیدے سے خائف طاقتور طاغوت نے ہر ممکن طریقے سے اس انقلاب کا راستہ روکا۔ پیغمبر اسلام کے بعد اسلام کے زوال اور انحطاط کی سب سے بڑی وجہ توحیدی دستور حیات سے آنکھیں چرا کر عقیدہ توحید کو بحث و جدال کے میدانوں میں فقط ایک نظریہ بنا دینا تھا۔ علم کلام کی موشگافیوں کی نظر کر دینے والا عقیدہ جو فقط نمائشی حقیقت بن کر آرٹ گیلری کے نمونے کی شکل اختیار کر گیا، جس کے بغیر آرٹ گیلری مکمل نہیں ہوتی۔ رسول اکرم کی جاویداں تعلیمات میں توحید ایک دستور تھا، متحرک، فعال اور تعمیری کردار رکھنے والا نظریہ، جہان موجود کا محور و مرکز، نظام حیات کا منبع و مصدر، اور سماجی و اخلاقی انقلاب کا فطری مظہر۔ ظاہر پرستوں نے اس عملی عقیدے کو علم کلام کی موشگافیوں کی نظر کر دیا اور اس کو عملی میدانوں سے گم کر دیا، تاکہ طاغوت وقت اپنی فرعونیت کے مجرمانہ محاذ کھولنے کے لیے کسی عمومی مزاحمت کا سامنا نہ کر سکیں۔ طلوع اسلام کے بعد شعار توحید کے خلاف اٹھنے والے طاقتور طبقات اور با اثر سردار تھے۔ گویا اس شعار کی پہلی ضرب معاشرے میں مسلط مستکبرین پر پڑی، اور سماج کے کمزوروں نے شعار کا بے تابانہ اور مشتاقانہ استقبال کیا۔ گویا زمانے میں جب بھی شعار توحید کی اصل روح سامنے آئے گی تو دو طبقات کھل کر اپنا اظہار کریں گے۔ ایک وہ جو اس شعار کی ضرب کاری سے اپنا آپ خطرے میں محسوس کریں گے، یعنی فرعونی عزائم رکھنے والے طاقتور طبقات اور طاغوت، اور دوسرے وہ جو اس حقیقی توحیدی فکر کے سائے میں ظلم و ستم سے نجات اور رستگاری کے خواہش مند ہے، اور آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھنا چاہیں گے، اور اپنی ضعیفی اور کمزوری کو توحیدی طاقت سے توانا کر کے مستکبرین کے ستم سے آزاد ہونا چاہیں گے۔ قرآن میں مستکبرین کی چہرہ نمائی کرتے ہوئے خدائے کریم نے 40 مقامات پر خدا دشمن قوتوں کو بے نقاب فرمایا ہے اور ان کی چالوں اور کارگزاریوں کو بے نقاب کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ بات نہیں مانتے۔ سورہ صافات آیت نمبر 35۔ اپنی طاقتوری اور دولت مندی پر خود کو افضل و برتر شمار کرنے والے کہنہ اور بوسیدہ سنتوں اور روایتوں کا سہارا لے کر توحیدی افکار کی افادیت کو کم کرنے والے، جھوٹ کا سہارا لے کر توحید کے نجات بخش دعوت کے خلاف مزاحمت کرنے والے، اور لوگوں کو جھوٹ اور تہمت کی طاقت سے توحید کے مقابل کھڑا کر دینے والے مستکبرین ہیں، جو اپنی فرعونی رعونت کے ساتھ توحیدی نظام کے متوازی محاذ پر کھڑے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شعار توحید کا کون سا رخ مستکبرین اور ظالمین کے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت ہے؟ طاغوتی مفادات سے متصادم عقیدہ توحید میں غیر خدا کی بندگی و غلامی سے انکار کا توحیدی رخ مستکبرین کے لیے شدید مبارزہ جنم دیتا رہا ہے۔ تمام انبیاء کی طرف سے بشمول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بار بار یہ اعلان دہرایا جاتا رہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تمام انبیاء نے عقیدہ توحید کے اس مرکزی اور معنوی شعار کو عملی صورت میں برپا کیا اور توحید کی حقیقی روح کو انسانی معاشروں کی رگوں میں لہو کی صورت رواں کیا، انسانوں کی فلاح و راستی کے دروازے کھولے اور سماج کو زندہ و بیدار کیا، اور ان کے مقابل طاغوتی نظام کے خود ساختہ زمینی خداؤں نے شدید مخالفت کا چلن اپناتے ہوئے ہمیشہ ان دعوتوں کے متوازی محاذ ترتیب دیے اور الہی نظام کے خلاف اپنے خود ساختہ نظریے ترتیب دیے، اور بندگان خدا کی گردنوں میں خوف اور لالچ کے طوق ڈال کر اپنی اطاعت اور بندگی پر مجبور کیا۔ بندگی اور عبادت سے مراد کسی دوسری غالب طاقت کی بے چون و چرا اطاعت اور غیر مشروط طور پر سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ جب ہم کسی کے سامنے جھک کر اپنے وجود کو کسی کے سپرد کر دیں، اس کے تابع فرمان ہو جائیں، تو گویا اس کی اطاعت و بندگی اور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ گویا جس نے رام کیا، مطیع بنا لیا، یا روح و جسم کو اپنی گرفت میں لے لیا، خواہ وجود کے اندر کا عامل ہو یا وجود کے باہر کے وہ عوامل ہو، اس نے ہمیں اپنا عبد بنا لیا۔ قرآنی قصص میں حضرت موسیٰ غضبناک لہجے میں فرعون سے مخاطب ہوتے ہیں، کیا تیرا بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لینا کوئی لطف و کرم تھا جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے؟ سورہ شعراء آیت نمبر 22۔
اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے باپ سے مخاطب ہو کر یوں فرماتے ہیں، اے بابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے کیونکہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 44۔ قرآنی زبان میں فرعون اور اس کے طاغوت صفت اکابرین کی اطاعت کو عبادت قرار دیا گیا۔ کسی حقیقی یا خیالی طاقت کے شوق و رغبت کے ساتھ پیروی اور اطاعت مطلق قرآن کی روح سے عبادت و بندگی ہے۔ توحیدی معاشرے میں اطاعت اور بندگی کا حق صرف رب عظیم کے لیے مخصوص ہے۔ ایک جاہل اور گمراہ سماج میں دو طبقات کی موجودگی یقینی ہے، مستکبرین اور مستضعفین۔ عقیدہ توحیدی شعار کا علم بلند، پس تمام انبیاء نے توحیدی شعار کا علم بلند کر کے تمام باطل اور ظالم نظام مسترد کیے، مستکبرین کے مقابل حقیقی انسانی اقدار کا احیاء کیا، سرکشی کی کھوکھلی اور خود ساختہ اقدار کو رد کیا اور لوگوں کے قلوب کو ظاہری فاسد قوتوں کے خوف سے آزاد کر دیا۔ شرک کا انکار سماجی، اقتصادی اور سیاسی بنیادوں پر برپا ہونا ضروری ہے تاکہ جہالت کی خود ساختہ عمارت کو منہدم کیا جا سکے اور معاشرے کے غیر متوازن صورتحال کو نظم و وحدت میں تبدیل کیا جائے۔ طول تاریخ میں ہر نبی کا سب سے بڑا جرم زمینی خداؤں کا انکار قرار پایا اور اسی عقیدے کے خوف سے انبیاء کو شکنجے دیے گئے، اسیر کیا گیا اور سخت ترین سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ کئی انبیاء توحیدی انقلاب کے مظلوم مقتول قرار پائے۔ حضرت موسیٰ کے پیام توحید نے جادوگروں کے مشرکانہ افکار کو الہی نور سے منور کیا تو ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی پھوٹی۔ تو فرعون نے تہمکانہ انداز میں یوں کلام کیا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ سورہ آراف آیت نمبر 124۔ عقیدہ توحید گویا پیغام نجات ہے، خدائے کریم کی بندگی سے رشتہ جوڑ لینا اور ہر قسم کی خارجی غلامی اور بندگی سے آزاد ہو جانا، یہی روح توحید ہے۔